کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ نیزے پہ سر تھا اور زباں پر آیتیں، نیزے پہ سر تھا اور زباں پر آیتیں، قرآن کچھ اس طرح سے سنایا حسین نے۔ دستے والا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو محمد کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نصب کا نگینہ بنا دیا، حسین آپ نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ امام حسین وہ ہیں جنہوں نے جھوٹے و مکار یہودیوں کے سامنے سر جھکانے سے بہتر سچائی اور ایمانداری کے لیے شہید ہونا بہتر سمجھا۔ تو دوستو نمسکار، میں ارشاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں UP 76 نیوز، خبر ہماری دنیا تک۔ تو دوستو خبر جاننے سے پہلے یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور دیکھتے رہیں UP 76 نیوز۔ اسلامک کیلنڈر کے مطابق نئے سال کی شروعات محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، اسی لیے محرم اسلام دھرم کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، یعنی محرم اسلام کے نئے سال یا ہجری سن کی شروعات مہینہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ محرم غم اور ماتم کا مہینہ ہے جسے اسلام دھرم کے ماننے والے لوگ مناتے ہیں۔ محرم بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کے 20 دن بعد منایا جاتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلام دھرم کے لوگوں کے لیے یہ مہینہ بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ اسی مہینے میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین اسلام مذہب کے سنستھاپک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے تھے اور انہی کی شہادت کی یاد میں محرم کے مہینے کے 10ویں دن کو لوگ ماتم کے طور پر مناتے ہیں جسے عاشوراء بھی کہتے ہیں۔ تو اب جان لیں کہ محرم کیوں مناتے ہیں۔ دراصل اسلام دھرم کی مانتا کے انوسار حضرت امام حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ محرم ماہ کے 10ویں دن کربلا میں شہید ہو گئے اور انہی کی شہادت اور قربانی کے طور پر اس دن کو یاد کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عراق میں یزید نام کا ایک ظالم بادشاہ تھا جو انسانیت کا دشمن تھا اور خود کو خدا بتاتا تھا، اور یزید یہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین ان کے خیمے میں آ جائیں، لیکن حضرت امام حسین نے ان کی سبھی خواہشوں کو نامنظور کر دیا اور یزید کے مقابلے بہت کم تعداد میں ہوتے ہوئے بھی جنگ کا اعلان کر دیا، اور اس جنگ میں اپنے گھر والوں، اپنے بیٹے اور تمام ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو کر یہ پیغام دے دیا کہ ظالم کے ظلم کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، اور اسلام دھرم کے ماننے والے لوگ امام حسین کی شہادت کو یاد کر ہر سال محرم کے مہینے میں شوق مناتے ہیں، اسی کو محرم کہتے ہیں۔ محرم کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بتاتے ہوئے مولانا صداقت حسین سیتلی نے بتایا۔ حضرت تھوڑا محرم کی تفسیر بیان کر دیجیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محرم نبی کے نواسے کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور وہ نواسہ کہ جو محمد مصطفیٰ دین لے کے آئے تھے اور امام حسین نے اس دین کو بچایا تھا، اور بچانے کے بعد پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ دین مذہب امن کا پیغام ہے، اتحاد کا پیغام ہے اور سکون کا پیغام ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، تو یہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جنگ میں کبھی بچوں کو کوئی ساتھ نہیں لے جاتا ہے اور عورتوں کو بھی ساتھ نہیں لے جاتا ہے، اور جنگ میں جو اپنے نوجوان ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ اسلحوں کے ساتھ تیار کر کے لے جایا جاتا ہے۔ لہٰذا امام حسین نے اپنے کسی بھی نوجوان کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی، اور یہاں تک کہ دنیا جانتی ہے کہ پانی پہ کوئی پابندی نہیں لگاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے پانی بند کر کے، کھانا بند کر کے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں نبی کے نواسے کو کربلا میں شہید کیا۔ لہٰذا اسی کی یاد میں ہم لوگ مجلسیں کرتے ہیں، اسی کی یاد میں گھر میں عزا خانوں کو سجاتے ہیں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ امام حسین کو مانتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی بھوک اور پیاس کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو امام حسین یاد آتے ہیں۔ اور امام حسین نے یہ پیغام دیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے، اور ہم ہی نہیں ہے بلکہ جو بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی کے نواسے سے محبت کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر یزید کی محبت دل میں ہوگی تو وہ امام حسین کی محبت نہیں آ سکتی۔ 2 میں سے ایک ہی کی محبت دل میں آئے گی، یا یزید کی ہوگی یا حسین کی ہوگی۔ اگر یزید کی محبت ہوگی تو لوگوں کو ستاتا ہوا نظر آئے گا، ظلم کرتا ہوا نظر آئے گا، اور امام حسین کی محبت ہوگی تو نمازوں کا احترام کرے گا، مسجدوں کا احترام کرے گا۔ اور آج ہمارے علاوہ ہمارے برادران اہل سنت روز عاشوراء جگہ جگہ پہ سبیل لگاتے ہیں، جگہ جگہ پہ
लंगर बांटते हैं और ये सारे काम करने के बाद वो बताते हैं कि हम नबी से भी मोहब्बत करते हैं और नबी के नवासे से भी मोहब्बत करते हैं। और हम पूरी दुनिया को यही पैगाम देते हैं कि दो इस्लाम है, एक यजीद का इस्लाम है और एक हुसैन का बचाया हुआ इस्लाम है। अगर यजीदी इस्लाम होगा तो दुनिया आपके ऊपर उंगली उठाएगी, हठधर्मी, कट्टरता, ये सारी चीज़ें होंगी। और इमाम हुसैन का बचाया हुआ इस्लाम होगा तो उसमें प्यार होगा, मोहब्बत होगी, वफादारी होगी और मुल्क से खास करके वफादारी होगी और अपने बड़ों का एहतराम होगा।